हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म और इरफान के हमें या रब दिखा दे रास्ते, इल्म और इरफान के हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश चलते चलते 22वें सिलसिले तक पहुंच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 21 सिलसिले हो गए हैं, एक और प्री क्वार्टर फाइनल है। आज मुकाबला है गुजरांवाला का खानपुर से। देखना यह है कौन सी टीम अगले राउंड के लिए यानी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। दुनिया में आप जहाँ कहीं हैं, अपने घरों में अगर बैठे हैं तो आप भी दो टीमों में अपने आप को बांट लीजिए, खानपुर या गुजरांवाला के साथी बन जाइए। हो सके तो इल्म दीन सीखने के लिए सवाल जवाब जो होते हैं उसको तहरीर कीजिए, आपके पास भी इल्म दीन का बड़ा शानदार खजाना जमा हो जाएगा। नाज़रीन, आज भी आपसे एक सवाल करेंगे जो ऑनलाइन क्वेश्चन हम करते हैं ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन सवाल आपसे किया जाता है, दुनिया भर में आप जहाँ कहीं हैं हमसे उस सवाल के जवाब के जरिए गोया राब्ते में रहते हैं और आखिर में हम कुरानदाजी भी करते हैं। तो आप भी ऑनलाइन जाइए, सवाल देखिए कौन सा है। 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक ऑप्शन को सही समझकर क्लिक कीजिए, क्या मालूम आज तोहफा आपके घर के दरवाजे पर पहुंचने की सूरत बन जाए। इससे पहले कि दोनों टीमें हमारे दरमियान होंगी, याद रहे कि आज का सिलसिला भी नॉकआउट बेस है। एक टीम हमसे जुदा होगी, एक टीम अगले राउंड की तरफ जाएगी। दोनों टीमों से गुजारिश है खानपुर और गुजरांवाला के इस्लाम भाई अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। नाज़रीन, आज जो आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में सवाल किया गया है वो सवाल मैं पढ़कर भी दोहरा देता हूं ताकि आपको उसको समझना आसान हो जाए। वो सवाल जो ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में ऑनलाइन आपसे किया गया, वो सवाल ये है कि तरावी की रकात कितनी होती हैं। 3-4 ऑप्शन हैं, 20 रकातें, 12, 7 या 10। आपने सही जवाब को क्लिक करना है। बड़ा आसान सवाल आज ऑनलाइन पूछा गया है और जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं सिलसिले के आखिर में वो 5 खुशनसीब कौन हैं कि जिनको इनाम दिया जाएगा। दोनों टीमों से तारुफ भी हासिल करना है, मगर कल का मुकाबला बड़ा ही कमाल का मुकाबला हुआ। 2 टीमें थी, मरकजुल औलिया लाहौर, दाता हुजूर के शहर के इस्लामी भाई थे और मुजफ्फराबाद वाले थे। याद रहे सीजन 10 के विनर लाहौर वाले थे, मगर कल लाहौर की टीम हमसे जुदा हो गई। ये बड़ा अपसेट है अब तक की ज़हनी आजमाइश सीजन 11 का कि मुजफ्फराबाद की टीम आगे बढ़ गई, लाहौर वाले वापस चले गए। मुकाबला कैसा हुआ, आइए उसकी झलकियां आपको दिखाते हैं। एक बार फिर सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 11 लेकर हाजिर हैं। एक और प्री क्वार्टर फाइनल है, एक और ऐसा मुकाबला है जिसमें एक टीम ने आगे जाना है। आज 21वां मुकाबला है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अपने गुज़र औक़ात के लिए क्या काम किया करते थे? हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने गुज़र औक़ात के लिए इजारे पर उजरत पर काम किया करते थे। मौलाए कायनात शेर खुदा थे, मगर हाथ से काम करना पसंद फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कर उसकी याद जिससे मिले चैन अंदलीब, देखा नहीं कि खार अलम है ख्याल गुल, देखा नहीं कि खारे अलम है ख्याल गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले नाखून और मूछें किसने कटवाई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले नाखून और मूछें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाखून और मूछें कटवाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे
सुकून के वास्ते 33 नंबर मुजफ्फराबाद, 33 नंबर ही लाहौर वालों के हैं। मुकाबला आगे पीछे चलते चलते आखिर में बराबर हो गया है। चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। बेल बजाई है मुजफ्फराबाद वालों ने, या तो सही जवाब देकर 2 नंबर लेंगे या गलत जवाब देकर 2 नंबर हमें देंगे। बताइए क्या है? मकसद हयात। क्या ये मकसद हयात है? मकसद हयात जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल, एक बार फिर मुजफ्फराबाद की टीम आगे है। जनाब दूसरा वो लफ्ज जो दुरुस्त करना है, बताइए वो क्या है? अल्लाह, आखिरी सेकंड में बेल बजाई है। या तो ये जवाब देकर 2 नंबर ले लेंगे या ये मुकाबले में वापस बराबर हो जाएंगे। जी, फजाइल दुआ। क्या ये किताब फजाइल दुआ है? बताइए। फजाइल दुआ जवाब दे दिया। अल्लाह अल्लाह, 4 नंबर से आगे बढ़ गए हैं मुजफ्फराबाद वाले, और ये 4 नंबर लाहौर वालों को कवर करने पड़ेंगे अगर मुकाबले में वापस रहना है तो। अल्लाह, फिर मुजफ्फराबाद वालों ने बेल बजा दी है, हालांकि इनके वैसे ही 4 नंबर ज्यादा है। बताइए। सनियतुल विदा। क्या ये सनियतुल वदा है? अगर ये जवाब दुरुस्त है तो आज का मुकाबला मुजफ्फराबाद वाले जीत जाएंगे। सनियतुल वदा जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह, ये छोटा सा एक बच्चा है, काम कर गया बड़े। 17-18 दिन से ये कराची में थे, पता नहीं क्या तैयारी कर रहे थे और सारे जवाब दुरुस्त दे दिए। मैं समझता हूं कि अनएक्सपेक्टेडली मुजफ्फराबाद वाले आगे बढ़ गए। एक लाहौर की फेवरेट टीम थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते। जनाब ज़बरदस्त टैलेंट था। एक छोटा सा, देखा जाए तो लाहौर के मुकाबले में बेशक मुजफ्फराबाद एक बड़ा शहर है कश्मीर का, और कश्मीर की टीम ने गोया कल का मुकाबला जीत के हमारे कश्मीरी भाइयों को एक बड़ी खुशी भी दी। लेकिन लाहौर वाले बड़े गमज़दा थे, हमसे जुदा हुए। लेकिन यही ज़हनी आजमाइश है, कभी बड़ी टीम पीछे रह जाती है। छोटे इलाके से आने वाले, जहानत ज़ाहिर है कि एक कमाल की चीज़ है और अल्लाह जिसे अता फरमाए। यहाँ सिर्फ जहानत रिक्वायर्ड नहीं होती, हमने ये देखा यहाँ बड़े बड़े ज़हीन आते हैं, वक्त पर जवाब याद नहीं आता, या नसीब का मामला भी हो जाता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो निसाब में नहीं है। तो हाजिर जवाब भी, जहानत और फिर नसीब, सब मिल मिला के रिजल्ट बनता है। बहरहाल बड़ा कमाल का मुकाबला था। दोनों दिन से मुकाबले बड़े कमाल के हो रहे हैं। आखिरी सेगमेंट पे जाके फैसले हो रहे हैं। मुल्तान वाले एक दिन पहले जीते, कल मुजफ्फराबाद, आज देखना है खानपुर या गुजरांवाला। इससे पहले कि हम मुकाबले की तरफ चलें, रोज़ाना आपसे एक सवाल करके जाते हैं नाजरीन और आपसे उसका जवाब लेते हैं। तो कल भी सवाल किया गया था, आइए देखते हैं सही जवाब देने वालों में से कुछ नाम और फिर उसके बाद कुरानदाजी। कल हमने जो नाजरीन से सवाल किया था, सवाल ये था, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक क्या है? जवाब अब्दुल्ला। फैज़ान नमाज सफ़ा नंबर 288 पर ये जवाब मौजूद है। जिन लोगों ने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के नाम पेश खिदमत है। अब्दुल मन्नान अत्तारी खानपुर, बिनते अब्दुल कयूम टंडो जाम, उस्मान रज़ा जैकब आबाद, बिनते अब्दुल रज़ाक अत्तारिया झंग, बिनते अब्दुल मजीद कराची, मोहम्मद मुतीउल्लाह इस्लामाबाद, बिनते ज़ाकिर हुसैन रावलपिंडी, शान अहमद नवाब शाह, बिनते अब्दुल हमीद अत्तारिया फैसलाबाद, मोहम्मद उस्मान चिश्ती वेहाड़ी, बिनते जुनैद कराची, रुखसाना नाज खुशाब, नदीम अत्तारी चीचावतनी, जामी रज़ा कामरा, बिनते इरफान लाहौर, अब्दुल्ला एजाज अत्तारी उमरकोट, बिनते अब्दुल रशीद अलीपुर चट्ठा, फ़ारूक अहमद बक्कर, उम्मे हानी कश्मीर, मोहम्मद इसहाक गुलजार तैयबा सरगोदा। अब इनके दरमियान कुरानदाजी करते हैं, देखते हैं किस खुशनसीब का नाम तबरुकात के लिए सिलेक्ट होता है। जी, मोहम्मद नदीम अत्तारी चीचावतनी, मोहम्मद नदीम अत्तारी चीचावतनी। जनाब ये भी कुरानदाजी हो गई है। नदीम अत्तारी भाई चीचा वतनी वाले अपना एड्रेस हमें भेजें ताकि आप तक हम ये तोहफ़ा पहुँचाएँ। नाज़रीन आइए दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं, पहले खानपुर फिर गुजरांवाला। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुरीद हुसैन अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना समर सट्टा में दर्जा सालसा का तालिब इल्म। समर सट्टा से आए हैं जनाब। दूसरे इस्लामी भाई मोहम्मद रफ़ीक बिन शब्बीर अहमद, मरकज़ी जामिअतुल मदीना खानपुर के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह, जामिअतुल मदीना खानपुर के तालिब इल्म हैं। अगले भाई मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अत्तारी बिन खादिम हुसैन है और मैं जामिअतुल मदीना समा सट्टा के दर्जा खामसा में पढ़ता हूँ। जनाब समा सट्टा के ये भी तालिब इल्म हैं। अब बारी गुजरांवाला वालों की है। जी जनाब, तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद फैज़ान अत्तारी बिन अता मोहम्मद अत्तारी, दर्जा सादिसा जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरांवाला। गुजरांवाला दर्जा सादिसा छठे दर्जे के तालिब इल्म हैं। जी, मोहम्मद नवीद अत्तारी बिन मकसूद अहमद अत्तारी,
میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم۔ چھٹے درجے کے طالب علم ہیں۔ جی اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاسم علی مصطفی ہے اور میں جامعۃ المصطفیٰ ادارۃ المصطفیٰ میں پڑھتا ہوں، درجہ ثانیہ میں۔ ماشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ میں پڑھتے ہیں اور بڑے قابل طالب علم ہیں ماشاءاللہ۔ اس ادارے سے پہلے بھی طلباء ذہنی آزمائش میں آتے رہے ہیں الحمدللہ۔ تمام عشاقان رسول کے جتنے جامعات، جتنے علماء، مشائخ، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جناب گجرانوالہ اور خانپور کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ علم نور ہے رنگ رضا۔ سب سے پہلے نقطہ بھی بڑا اہم ہے، فقہی پہیلیاں، زیارات مقامات مقدسہ درست کیجئے۔ 7 سیگمنٹ سے اور شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کریں گے خانپور والوں سے، بتائیے ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ کے راستے دیکھ لیں جس روشنی میں۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا عالم ہوتا ہے اور اسی کی عبادت میں مخلص ہوتا ہے۔ ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا عالم ہو، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ کی عبادت میں مخلص ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گجرانوالہ والوں سے سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینے والا فارس کے دیہات کا ایک شخص تھا جس کا نام اقراط تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دنسا دیا اور یہ قیامت تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ جناب اسے زمین میں اللہ نے دھسا دیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ یہ فارس کے دیہات کا ایک شخص تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ موت کو اچھا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کو یوم العازفہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے۔ یہ یعنی قیامت کے دن کو یوم العازفہ تھی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے، ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہے، اور اسی مناسبت سے قیامت کے دن کو یوم العازفہ تھی یعنی قریب آنے والے دن کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن قریب ہے جس کا آنا یقینی ہے، اسی لیے اس کو یوم العازفہ کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اعمال سے متعلق اخلاص کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال ہم نے لوگوں کے سامنے کیے ہیں میں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ کیونکہ جب ہم عمل کریں تو لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت ہم جیسوں کے اندر اخلاص کا باقی رہنا یہ ہم جیسوں کی طاقت سے باہر ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کے اتنے ولی اخلاص کے بارے میں اتنے کانشیس، اتنے احتیاط والے، ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ قاطع لذات کس چیز کو کہا گیا ہے؟ علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے۔ موت کو قاطع لذات کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ لذات کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ وہ لوگ جو عیاشیوں میں مصروف رہتے ہیں، رب کی نافرمانیوں میں مصروف رہتے ہیں، موت کو یاد کریں تو یہ عیاشیاں، یہ بری عادتیں چھوٹ سکتی ہیں، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب شفاعت کی امید پر گناہ کرتے رہنے والے کی مثال کیسی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بیمار ڈاکٹر کی مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے بد پرہیزی میں مبتلا ہو جائے، اور حالانکہ ڈاکٹر کی مہارت بعض بیماریوں میں تو فائدہ مند ہوتی ہے لیکن بعد میں فائدہ مند نہیں ہوتی۔
لہٰذا ڈاکٹر کی مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے بد پرہیزی میں مبتلا ہونا ناجائز ہے۔ جناب جب ڈاکٹر ہمیں بڑا زبردست ڈاکٹر مل جائے تو بندہ کہے ٹھیک ہے جو کھانا ہے کھاتا رہوں، اور اس کے بعد جا کے ڈاکٹر علاج کر دے گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔ بالکل اسی طرح شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے۔ یقیناً نبی پاک شفاعت فرمائیں گے مگر ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا جانداروں کو رزق دینا اللہ پر واجب ہے؟ یقین کی روشنی دے دے سی ہم کو ایمانو۔ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس چیز سے یعنی وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو۔ جانداروں کو رزق دینا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے، یعنی وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب ہو اللہ اس سے پاک ہے، لیکن جانداروں کو رزق دینا، اس کی کفالت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور سبحان اللہ یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ چوتھا سوال ہے گجرانوالہ والوں سے۔ روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لیا کرے گا وہ زہریلے جانوروں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لے تو کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے ناظرین، وہ لوگ بالخصوص جو کشتی میں سفر کرتے ہیں یا ایسے گاؤں گوٹھ وغیرہ میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بیچ میں جنگل وغیرہ آتا ہے جہاں زہریلے جانور بھی ہوتے ہیں، غور سے سنیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، جو شخص یہ آیت صبح و شام پڑھ لیا کرے وہ زہریلے جانوروں سے امن میں رہے گا، کشتی میں بیٹھے گا تو کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کی جان کہنا کیسا؟ تفسیر روح المعنی میں ہے کہ تمام عالم ایک جسم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جناب نبی پاک سارے عالم کی جہان ہے، روح ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ جی ہاں، جمہور اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے رب عز و جل کا دیدار کیا، اور کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا غیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب رب نے اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، سب سے بڑا غیب دکھا دیا، تو پھر کوئی اور چیز غیب کیا بچتی ہے؟ پھر علم غیب نبی پاک کے پاس کیوں نہ ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مقادی، آپ فرماتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب آئیے اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ جناب دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں، غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ شروع کرتے ہیں خوبصورت پیارا خوشبوئیں بخیرتا سیگمنٹ رنگ رضا۔ العلم
رنگ رضا سیگمنٹ تو ہو ہی جائے گا، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی تو سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے بھی سوال کریں اور انہیں بھی پیارا سا تحفہ پیش کریں ذرا. جی بابو. ہم ایک سوال بچوں سے کریں گے، ایک بڑوں سے کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل دونوں کو تحفے دیں گے پیارے پیارے. چلیں جناب. چلیں جی، سب سے پہلے بچوں کی باری ہے. بچے تیار ہیں؟ یہ بتائیے حروف حلقی کتنے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ چلیں کرو. حروف حلقی حروف حلقی 2 ہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. باقی 4 بھول گئے ہیں. حروف حلقی اپنے ابو کے ساتھ بدری قافلے میں بھیج دیں ان کو بھائی. حروف حلقی 6. چلیں. حمزہ ہا عین ہا غین خو. جی جی، ان کا جواب بالکل درست ہے. انہیں مدینہ مبارک کے پیارے پیارے بسکٹ. سبحان اللہ. جی اب بڑوں سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں کیا تھے؟ آپ بتائیں گے؟ مشکل سوال ہے، دیکھیں ہمارا سلسلہ بھی مشکل مراحل میں داخل ہو رہا ہے نا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دادا تھے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں نئی نئی معلومات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے ذہنی آزمائش میں. سبحان اللہ. چلیں جناب اب چلتے ہیں رنگ رضا کی طرف. دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال ہوگا جس میں شعر کی صنعت بھی بتانی ہے، فن شاعری کی کون سی صنعت استعمال کی اور اس کی ڈیفینیشن بھی. خانپور والوں سے سوال ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آپ اس میں شعر بھی کمپلیٹ کریں گے اور صنعت بھی بتائیں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ. یہ کون سی صنعت ہے؟ اس کے اندر حسن مطلع پایا جا رہا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس غزل یا قصیدے کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہوں اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے. اب ذرا ماضی نے سمجھیے گا، یہ کافی مشکل بات ہے لیکن کمال کی بات ہے. ردیف وہ لفظ جو قصیدے کے آخر میں قافیہ کے پیچھے بار بار آئے. اور قافیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ردیف کے پہلے کا لفظ اپنے ہم وزن الفاظ میں تبدیل ہو. جس غزل یا قصیدے کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے. عموماً ہر شاعر اپنی غزل یا قصیدے کے مطلع یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ فن ادب کے حوالے سے ضروری امر ہے. مطلع کے بعد دیگر اشعار میں وہ صرف مصرع ثانی میں ردیف اور قافیہ کا التزام کرتا ہے. دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کا استعمال ضروری نہیں ہے. اس کا شمار شاعر کے فن کی خوبی میں ہوتا ہے. مذکورہ بالا کلام میں اب ذرا سنیے گا، ردیف اور قافیہ پہلے مصرے میں دوسرے مصرے میں یہ پہلی باری میں ہو جاتا ہے، پھر پورے کلام میں نہیں ہوتا. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قصیدہ نور میں کل 87 قافیوں کا استعمال فرمایا. یعنی دیگر شعراء کی طرح مکرر قافیہ نہیں، 87 الگ آپ نے جو ہے وہ قافیے استعمال کیے. اور بڑے سے بڑے شعراء کے کلام میں بھی حسن مطلع کے 8 اشعار پائے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک کلام قصیدہ نور میں حسن مطلع کے اشعار کی تعداد 46 تحریر فرمائی ہے. اب وہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اب اس کا مطلب یہ ہوا باڑا نور کا، تارا نور کا، پھولا نور کا، کلمہ نور کا. اس طرح اعلیٰ حضرت نے 46 ایسے اشعار لکھے جس کی دونوں لائنوں کے اندر ردیف اور قافیہ شامل کیے. یہ نارمل شعراء نہیں لکھ پاتے. میرے رضا نے ایک قصیدے میں 46 ایسے اشعار عطا فرمائے. یہ حسن مطلع ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے.
अब सवाल है, जन्नत है उनके जलवे से जूयाए रंगो बू। शेर भी कंप्लीट करेंगे, सनात भी बताएंगे। जन्नत है उनके जलवा से जो याए रंग बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाल गुल। इसमें आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सनात तजनीस कामिल का इस्तेमाल फरमाया है। सनात तजनीस कामिल ये ऐसी सनात है कि जिससे शायर की इल्मी मालूमात का पता चलता है और ख़ुसूसन जो लुगत में उसकी गहरी नज़र है उसकी निशानदही होती है। क्या बात है, एक जैसे अल्फाज, दिखने में भी एक जैसे, लिखने में भी एक जैसे, मगर माना मुख्तलिफ हों। सुभान अल्लाह। अब ज़रा गौर कीजिए, तलफ़ुज़ में भी यकसा हों, पढ़ना भी एक जैसे ही हो। इस शेर का मतलब समझेंगे तो अंदाज़ा होगा सैयदी आला हजरत किस बुलंद पाए की शायरी फरमाते जन्नत है उनके जलवा से जूयाए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल। एक ही लाइन में 4 बार लफ्ज़ गुल इस्तेमाल किया। बोलने में भी गुल है, लिखने में भी गुल है, मगर चारों का माना अलग है। आला हजरत कहते हैं मेरे आका वो हैं कि उनके जलवों की जो रौनक है, उनके जलवों की जो उतरन है, जन्नत उसकी मुश्ताक है, जन्नत उसकी तलबगार है। ए गुल हमारे गुल से है, यानी अब यहाँ गुल से मुराद फूल है, हमारे गुल से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम है, तीसरे गुल से मुराद जन्नत है और चौथे गुल से मुराद रंगो रौनक है। आला हजरत कहते हैं ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल। कमाल की बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। से प्यार हो जाए, फिर क्यों ना बंदा उन पर निसार हो जाए कि कमाल की शख्सियत है। एक शेर देते हैं और पूरा मजमून दे देते हैं कि उसी में गौते लगाते रहो और इश्क़ रसूल के मज़े लेते रहो। सराब खानपुर वालों से सवाल है, तलवों से उनके 4 चांद लग गए महरो माह को। हैं ये उन्हीं की ताबशें, हैं ये उन्हीं के नाम दो। अब आला हजरत के खानदान के लिखे गए अशार पूछे जा रहे हैं। सैयदी हामिद रजा खान साहब का ये शेर था, तलवों से उनके 4 चांद लग गए महरो माँ को, हैं ये उन्हीं की ताबिशें हैं, ये उन्हीं के नाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तलवों से का ही शेर है, खैर से दिन खुदा वो लाए दोनों हरम हमें दिखाए। खैर से दिन खुदा वो लाए दोनों हरम हमें दिखाए, जमजम व बीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। जमजम व बीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी। मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर है। खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे।
غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہو، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. میں محبت محبوب سے ہیں یہ سر سبز. سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب کا شعر ہے، مفتی اعظم ہند کا. سب رنگ رضا ہے جناب. میں محبت محبوب سے ہیں یہ سر سبز، بھری ہوئی ہے شراب طہور آنکھوں میں، بھری ہوئی ہے شراب طہور آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. نظر نظیر نہ آیا نظر کو کوئی کہیں، شفا کے راستے صاف اور شفاف دیکھے ہم، شفا کے راستے. نظر نظیر نہ آیا نظر کو کوئی کہیں، عیا ہے کف کی طرح نزد دور آنکھوں میں. غلطی ہو گئی ہے جناب. جچے نہ غلماں نظر میں نہ حور آنکھوں میں. غلطی ہو گئی ہے گجرانوالا والوں سے. آپ خانپور والوں کی باری ہے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. سنگے درے تو کمپلیٹ ہوا. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے یو کے سے تشریف لائے ہیں، فضیل باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاءاللہ اللہ. مرحبا کہتے ہیں باپو آپ کو. ذہنی آزمائش یو کے میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ یہ یو کے نہیں باقی پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا جا رہا، اور ٹاپ جو ہے ہمارا پروگراموں میں سے ایک ہے ماشاءاللہ، اور باقاعدہ اجتماعی طور پہ دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ. حالانکہ یو کے میں جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے، آلموسٹ 4-5 گھنٹے کا ڈفرینس ہے، تو وہاں تو شام ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال دنیا بھر سے ہمیں فیڈ بیک ہے. باپو آج آئے ہیں، انہیں مرحبا کہتے ہیں. باپو آج آپ اپنے ہاتھ سے تحفہ دیں گے، شعر آپ سے سنیں گے. یہ تو پہلے بتا دیں آج باپو کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو آج کا زبان بھی آپ کو چینج کریں گے؟ ہاں یہ تو اب وقت بتائے گا. آج جو واقعی اب تک کے ذہنی آزمائش میں جو ہم نے لینگویجز کی ہیں، میرے حساب سے آج میرے لیے سب سے مشکل لینگویج تھی، مگر امیزنگ لینگویج ہے. اور آج انشاءاللہ ہم ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے کشمیری لینگویج میں سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. ون آف دا ڈیفیکلٹ ہے کشمیری جو ہے، وہ مجھے آج پتہ چلا کہ وہ شاید بہت ساری زبانوں سے زیادہ مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جب تک آپ کے سامنے آئی تھی ٹیپیکلی تھی، لیکن اب جب سے ذہنی آزمائش میں آ رہی ایزی ہوتی جا رہی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کشمیری لینگویج آج ہم بولیں گے. اچھا جناب، اب باری ہے اسی کلام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو کلام تھا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس کا بڑا پیارا شعر ہے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. کون کمپلیٹ کرے گا؟ چلیں جناب. جو ذہنی آزمائش میں نہ ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ذہنی آزمائش میں ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں. مہمانوں کو موقع دیں پلیز. چلیں، آپ بوڑھی نے ہاتھ اٹھایا جو نہیں ہے ذہنی آزمائش. جی کشمیر والوں سے ہی پوچھ لیں. کیا بات ہے. چلیں
सोते ही उनके साय में गोया गुल्लो बू। अरे आधा कुछ और, आधा कहीं और चले गए। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। चलें दूसरे भाई से ले लें। चलें जनाब, नाम बताएं, कहाँ से आए बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रज़ा अत्तारी है। जी। रुखसते काफिला का शौक गश से हमें जगाए क्यों, सोए जो उनके साए में उसको कोई जगाए क्यों। चलें, आपने बहुत सारा मिक्स प्लेट कर दिया है, लेकिन मान लेते हैं आपका शेर। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जनाब। दो सेगमेंट हो गए हैं और 18 नंबर गुजरांवाला, 20 नंबर खानपुर के हैं। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सबसे पहले। सबसे पहले खानपुर वालों से सवाल है, रोजे कयामत इंसान के कौन से आज़ा सबसे पहले बात करेंगे। आज हम कहते हैं मुझे कोई देख नहीं रहा, मगर क़यामत के दिन ये आज़ा बात करेंगे। गौर से सुनिएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि कल रोज़े क़यामत इंसान के चेहरे पर मोहर लगा दी जाएगी, इनको चेहरा बंद कर दिया जाएगा और उनके अज़ा में से सबसे पहले हथेली और रान यानी कि गुफ्तगू करें। हथेली और उसकी रान अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी, बात करेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है, कब्र में इंसानी आज़ा में सबसे पहले क्या चीज बदबूदार होगी। कब्र में इंसानी आज़ा में से सबसे पहले पेट बदबूदार होगा। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, हमारे जिस्म को गलने सड़ने से बचाए, मगर हदीस के मुताबिक कब्र में इंसानी आज़ा में सबसे पहले पेट बदबूदार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में फुकरा मुहाजिरीन जाएंगे। गरीब मुहाजिरीन, फुकरा मुहाजिरीन सबसे पहले नब जन्नत में जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र में सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा। कब्र में सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेशाब की छींटों से बचो, क्योंकि कब्र में सबसे पहले इसका सवाल होगा। सबसे पहले इसी चीज का हिसाब होगा। लोग पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते, पेशाब के छींटों से बचना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। गलती किसी ने नहीं की। कुछ पूछना है हमें। अच्छा जी, कि सबसे पहले आपने मदनी काफिले में कब और कहाँ सफर किया। बापू इनको तो निसाब दिया गया है, मुझे तो पहले बता दिया करें आपने पूछना क्या है। सबसे पहले मदनी काफिले में, असल में पहले 4 दिन का मदनी काफिला होता था, उससे पहले दौरा होता था। मदनी काफिला ही होता था। हाँ, उसको मदनी काफिला 4 दिन का काफिला कहते थे गालिबन, ये दौरा कहते थे, आई डोंट नो, लेकिन स्टार्ट 4 दिन का हुआ था, फिर ये 3 दिन बाद में हुआ। तो उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र किया था, और एग्जैक्टली डेट या टाइम तो याद नहीं है, और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हम 8 दिन के, अच्छा 4 दिन का होता था, 8 दिन का होता था। हमारे यहाँ 3 दिन और 12 दिन होते हैं ना, 4 दिन का होता था, 8 दिन का एक मदनी काफिला था। जब हमारा इलाका है कराची में PNT कॉलोनी, तो वहाँ से हम लोग इलाके के इस्लाम में मिलकर गए थे, और इसलिए मुझे याद है कि वो मियाँ वाली गए थे, और वो बड़ा उसकी यादें हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। तो बहरहाल मदनी काफिले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से सफ़र किए हैं। दुआ करें अल्लाह करीम मदनी काफ़िलों का हम सबको पाबंद बना दे। क्या बात है मदनी काफ़िले की, और इसकी बरकतें भी बड़ी निराली हैं। सल्लु अलल हबीब। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जनाब डबल 12 नंबर है खानपुर के, 22 नंबर है गुजरांवाला के। 2 नंबर का फर्क है, मगर ये फर्क कभी भी खत्म हो सकता है। अब बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम ही बड़ा प्यारा है, नुक्ता भी बड़ा अहम है। जनाब आप इधर आ जाएं मदीना, एक इस्लाम इधर से आ जाएं और एक इस्लाम इधर से आ जाएं। जनाब यहाँ बीच में लगाए जाएंगे दोनों, ठीक है। आ जाएं, एक इस्लाम में आप आ जाएं और आप भी आ जाएं। मार्कर दीजिएगा जनाब।
ادھر آ جائیں, آپ یہ والے بورڈ پہ آ جائیں اور آپ یہ والے بورڈ پہ آ جائیں. مارکر انہیں دے دیں بھائی, ان کو ہی مارکر دے دیں. اچھا آپ ذرا سمجھ لیجئے, پہلے سمجھ یہ لیں, مجھے مارکر دیں. آپ نے اس پر نقطے لگانے شیر پر, اس کے مقابلے میں ایک لفظ لکھنا ہے جس کے نقطے چینج کر کے کچھ اور بنا دیں اسے, بالکل اسی طرح اور بالکل اسی طرح. یہاں لفظ لکھنا ہے جس کے نقطے تبدیل کرنے کے بعد الفاظ یہی رہیں گے. ان تینوں کا ایک ایک نمبر ہے اور اس کے 2 نمبر ہے. یہ مارکر لے لیں, آپ بھی سمجھ گئے کہ اس کے سامنے یہاں پر آپ وہ ورڈ لکھ دیں گے جس کے نقطے چینج ہوں گے. آپ کے پاس صرف 25 سیکنڈ ہیں, بلکہ شاید 1 منٹ کر دیں کیونکہ شعر بھی ہے اور 3 الفاظ بھی ہیں. 1 منٹ کا ٹائمر لگے گا, وقت شروع ہوتا ہے اب. نقطہ بڑا اہم ہے جناب, دیکھیے کیا نقطے لگا رہے ہیں, پوری کے ساتھ حلوہ پوری نہ لکھ دیں. چلیں جناب, ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے بورڈ کی طرف نظر رکھیں. صرف 60 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آگے اس کی آگے جگہ جو ہے وہیں الفاظ لکھ دیں. اگر اس کے اوپر نقطے لگائیں گے تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اس کے آگے الفاظ لکھیں. آپ کے پاس ابھی 30 سیکنڈ ہیں. یہ لفظ آپ اس کے یہاں پر لکھیں جو بغیر نقطے کے بعد یہاں پر لکھیں. جلدی کریں, آپ کے پاس صرف 20 سیکنڈ ہیں. چلیں جناب, آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں. غور سے دیکھ لیں, چیک کر لیں. 3 2 1 0. وقت ختم ہو گیا جناب. اب مجھے مارکر دیجیے گا. ذرا کیمرہ بھی قریب کریں. لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب, آپ ہٹ جائیں گے یہاں سے, ناظرین کو بھی تو دکھائے دیکھنے دو نا. منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب. بیتاب میں یا کے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں بھائی, بتاب نہیں ہے, یہ بیتاب ہے. اپنے کے نقطے ہی نہیں لگایا آپ نے. اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں کہ بھی نقطے نہیں لگائے. نقطے بڑے اہم ہیں جناب, یہ نقطے نمبر لے جائیں گے آپ کے. اچھا یہ پوری کو سوری کر دیا انہوں نے. یہ سفیان سوری والا سوری میرا خیال لگ رہا ہے, یہ نہیں چلے گا جناب. یہاں نوری ہو جاتا تو چل جاتا. ہاں سوری عربی لفظ ہے, اردو لفظ نہیں ہے. قرض کی جگہ یہ کیا لکھا ہے, اچھا فرض کی جگہ قرض کر دیا ہے جناب. جواب کی جگہ خواب کی جگہ جواب کر دیا ہے. یہ 1 نمبر ملے گا آپ کو, یہ 1 نمبر ملے گا. اور یہاں کچھ نقطے انہوں نے نہیں لگائے تو کیا پورے 2 نمبر ملیں گے انہیں؟ 2 نمبر انہیں پورے ملیں گے جناب. 4 نمبر آپ کو ملے. یہ کس کی, خانپور والے یہ تو سیدھے آ جاؤ. ہوں تو بڑی واری ہے, چلو ہوں تو سیدھے آ جاؤ تاکہ ناظرین بھی دیکھیں نا. لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ پورا صحیح لکھا ہے. پوری کی جگہ انہوں نے نوری کر دیا ہے, ٹھیک ہے. خواب کو جواب اور فرض کو قرض, بالکل ٹھیک ہے جناب. یہ ہمارے گجرانوالا والے ہیں, گجرانوالا والوں کو 5 نمبر دیے جا رہے ہیں اور خانپور والوں کو 4 نمبر دیے جا رہے ہیں جناب. ماشاءاللہ ایک نقطہ جو ہے وہ نمبر کم کر سکتا ہے. بورڈ لے جائیں تاکہ پھر ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ جناب, آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 28 نمبر خانپور, 27 نمبر گجرانوالا. قریب آتے جا رہے ہیں گجرانوالا والے. مقابلہ آخری دونوں کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے کیونکہ ایک ٹیم آگے جائے گی, ایک ٹیم واپس گھر کو جائے گی. بہت خوبصورت انٹرسٹنگ سیگمنٹ جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. سوال ہے خانپور والوں سے, وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا واجب ہے؟ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 رکعات کی نیت باندھی, جب بھی 2 رکعات شروع کرنے والا قرار دیا جائے گا. نیت 4 رکعات کی مگر مانا 2 رکعات والا جائے گا. 2 رکعات شروع کرنے والا قرار دیا جائے گا. وہ نماز نفل نماز ہے اور وہ 2 رکعتیں علیحدہ علیحدہ شمار کی جاتی ہیں.
नफल का हर शुफा यानी हर 2 रकात जो अलहदा अलहदा नमाज है, अगर कोई 4 रकात की नीयत से नमाज पढ़ेगा तो 2 रकात शुरू करने वाला करार दिया जाएगा, 4 रकातें मान ली जाएंगी। लेकिन इसका एक उसूल है कि नफल जो है वो 2-2 रकात अलहदा अलहदा नमाज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो कौन सा फर्ज है जो फौत हो जाए तो उसकी कज़ा नहीं? नमाज जनाजा अगर फौत हो जाए तो उसकी कज़ा नहीं। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, लेकिन अगर कोई भी ना पढ़े तो फर्ज फौत हुआ उसकी कज़ा नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो कौन सा शख्स है जिसका मुंह और होंठ नापाक न हो, लेकिन जब बर्तन से पानी पिएगा तो पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जाएंगे? अमेजिंग क्वेश्चन। मुंह नापाक नहीं है, लेकिन अगर पानी पिएगा तो पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जाएंगे। ऐसा शख्स जिसकी मूंछों पर कोई नजासत लगी हो और मूंछें बड़ी हो तो पानी पिए, या जो मूंछें हैं वो पानी या गिलास दोनों को लग जाएं तो पानी और गिलास दोनों नापाक हो जाएंगे। जरा गौर कीजिए, बड़ी मूछें रखी हैं और मूछें नापाक हैं, और ऐसी बड़ी है कि पानी पिए तो बर्तन में भी जाती हैं, बर्तन को टच भी करती हैं, पानी को भी टच करती हैं। तो मुंह तो पाक था, मूछों ने मरवा दिया, तो अब मूछों की वजह से पानी भी नापाक, बर्तन भी नापाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब कमाल की तैयारी करके आते हैं इस्लामी भाई, इतने मुश्किल सवाल हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन ये चुटकी में जवाब दे देते हैं। चले जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब 32 नंबर है खानपुर वालों के, 31 नंबर हैं हमारे गुजरांवाला वालों के। 5 सेगमेंट हो गए हैं, 2 सेगमेंट बाकी हैं। अब वक्त हुआ है बड़े प्यारे खूबसूरत सेगमेंट का, अनोखी मालूमात का। आइए चलते हैं, मालूम करते हैं आज अनोखी मालूमात कौन सी है। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 11 और सेगमेंट है अनोखी मालूमात। एंड टुडे हाउस प्लांट्स। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के मुताबिक 2019 के आखिर तक हाउस प्लांट्स की सेल में 60% इजाफा हुआ है। हाउस प्लांट्स, इनसे मुराद वो पौधे हैं जो घरों या दफातर के अंदर उगाए जाते हैं। ये जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं जहाँ गार्डन्स नहीं होते, आमतौर पर गमलों में फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, सजावट के लिए उगाए जाते हैं। लेकिन तहकीक ये बताती है कि इंसानी नफ्सियात पर इन पौधों का बड़ा अच्छा असर होता है। और आज ये जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, आलूदगी जैसे मसाइल चल रहे हैं, सो पीपल आर ट्राइंग टू बी मोर रियल। लोग फितरत से ज्यादा करीब होने के लिए भी घरों में ये पौधे रखते हैं। बिलाशुबा ये पौधे घरों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का खात्मा करते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से है कि कौन सा और किस किस्म का पौधा है, कितनी तादाद में लगाया गया और क्या रोशनी, खाद और पानी उस पौधे को मिल रही है या नहीं। और अब तो हॉस्पिटल गार्डन्स का भी कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के मुताबिक अस्पताल बनाते वक्त जहां मुख्तलिफ वार्ड्स और लेबोरेटरीज बनाई जाती हैं, वहां पर गार्डन यानी बाग भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि फकत पौधों को देखने से और उनमें वॉक करने से सर्जरी, इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से ना सिर्फ स्पीडी हीलिंग होती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बल्कि परिंदों के चहचहाने और हवा से पौधे जो हिलते हैं, तवज्जो बढ़ती है, मरीज को दर्द का भी एहसास कम होता है। गार्डनिंग, बागबानी एक मशगला भी है, इट्स ए हॉबी। और आज के इस डिजिटल दौर में प्लांट्स आर एक्सीलेंट टूल टू रिकनेक्ट विद नेचर। पौधे एक बेहतरीन जरिया है फितरत के साथ कनेक्शन का। और ये जो ऑर्गेनिक फूड का कॉन्सेप्ट है कि कुदरती खाद हो, केमिकल्स के बगैर सब्जियां हो, तो अपने घर के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। याद रखिए, एक लीमू का दरख्त, लेमन ट्री, 5 साल का अगर हो तो वो 1 साल में 45 से 50 किलो तक फल देता है। और अब तो घरों में और बिल्डिंग्स में बाकायदा वर्टिकल फार्मिंग के जरिए चावल की फसलें भी उगाई जा रही हैं। सो ग्रीन इज द गेम चेंजर। तो ये हाउस प्लांट्स, ये पौधे जो घरों में लगते हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि नासा की एक रिसर्च के मुताबिक 24 घंटे में 87% टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे ये हवा से खत्म कर देते हैं। कंसंट्रेशन, यकसुई और प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है। बल्कि वो तो ये भी दावा करते हैं, यू विल फील इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड ओवरऑल हैप्पीनेस, के पौधों के साथ रहने से आपकी ना सिर्फ सेहत अच्छी होती है, बल्कि आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो पौधे लगाइए, जमीन को बचाइए। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला
درخت लगाइए, सवाब कमाइए. बेहतरीन और शाहकार तहकीक है. इसमें ऐसी ऐसी बातें बयान की गई हैं, शजरकारी के शरई पहलू जो शायद आपको और कहीं ना मिले. ये रिसाला आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आउटलेट से खरीद भी सकते हैं. इसके साथ IT डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी की जो एप्लीकेशन है, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन, लाजमी इसको डाउनलोड कीजिए. सारा साल ज़हनी आजमाइश सिलसिले का लुत्फ उठाइए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत मालूमात हमें सोबान भाई देते हैं, अनोखी मालूमात देते हैं. और अब वक्त हुआ है मेरी कश्मीरी शॉल आपने देख रही होगी, हमारे कश्मीर के इस्लामी भाई ने, मैं आज कश्मीरी ज़बान चूँकि बोलनी है तो उन्होंने पेश की है. तो आइए शुरू करते हैं वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग. जनाब, आज कश्मीरी ज़बान है और आज ही मुझे पता चला है कि ये कितनी मुश्किल ज़बान है. बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. आज हम कश्मीरी ज़बान में बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब सीखने की कोशिश करेंगे. कत बात करने की सुन्नत आदाब. ठाठियो ठाठियो इस्लामी भाइयों, बै मदनी चैनल वुछन वालियो, आई की लिट बै मदनी चैनल हिंदिस मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश किस कही मिस सेगमेंट वतनिक रंग ज़हनी आजमाइश संग मंज छेते असे खैर मकदम करान अस्किर बकशरी ज़बान मंज के सुन्नत आदाब बयान करने कोशिश बयानस दौरान अगर के गलती गछे तत करीजियो मया माफ. नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औ अस साफ साफ ते बियोन बियोन कलाम फरमानवान हर कहीं बोजन बुवाल औस्तत याद थावान मुस्कुरावान मुस्कुरावान आसियो कत करान लॉक्टिन सैयद आसियो शफकत करान बे आसियो बडन हेवंद अदब करान अमे के बरकत बना दुश्मनी निश यज्जत बड़े बड बड कत करिन यत कहीं जे दुआस पान विन कत करन छे ये छेब आएब. ए मैना खुदाए असे सारनी बचा व फजूल कथो निशा बया कर असे सुन्नत मुताबिक कत करनुक तौफीक अता. आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. आज हमने जो बयान किया मैं उसको थोड़ा उर्दू में बयान कर देता हूँ, क्योंकि वाकई बिल्कुल भी बहुत सारे नाज़रीन को समझ नहीं आया होगा कि आज मैं सुन्नतें और आदाब जो है वो बयान करने की जो कोशिश कर रहा था, बातचीत करने की, उसमें ये बयान किया गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम साफ साफ और जुदा जुदा कलाम फरमाते थे. हर सुनने वाला उसको याद कर लेता था. मुस्कुराकर बात कीजिए, छोटों के साथ मुशफ़िकाना और बड़ों के साथ मौदबाना लहजा रखिए. इसकी बरकत से दोनों के नज़दीक आप मुअज़्ज़ज़ रहेंगे. चिल्ला चिल्ला कर बात करना जैसा कि दोस्त आपस में करते हैं, ये मायूब है. या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको फजूल बातों से बचा और सुन्नत के मुताबिक बातचीत करने की तौफीक अता फरमा. आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जो मैंने नाज़रीन शायद 2 मिनट में बयान कर दिया, 1-2 मिनट और मज़ीद बयान करूँगा या नात पढ़ूँगा. मुझे बताया गया कि इस पर ऑलमोस्ट 36 घंटे लगे इस पूरे निसाब को बनाने के लिए. तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि पीछे कितना होमवर्क होता है. कई इस्लामी भाइयों ने आपस में रब्ता किया, एक दूसरे को सिलेबस बताया, सुनाया, प्रोनाउंसिएशन बनाया, फिर आकर माशाल्लाह एक इस्लामी भाई ने मेरी तरबियत की. लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप तक जो चीज़ें पहुँचती हैं वो चंद मिनटों में पहुँच जाती हैं, मगर बैकग्राउंड पर उस पर घंटों दिनों तैयारी होती है. तो ये तमाम तैयारी करने वाले, कोशिश करने वालों के लिए ज़रूर दुआएं किया करें. अल्लाह इन सबको शाद व आबाद रखे. अब सवाल है, पहले हम ज़रा मदनी मकसद कश्मीरी ज़बान में कर लें, फिर सवाल भी कश्मीरी ज़बान में होगा, जवाब भी. अच्छा, इसको कहते भी काशरी है, कश्मीरी ज़बान काशरी ज़बान, कश्मीरी ज़बान है काशरी ज़बान. हाँ, अब बदरी मकसद है मिच पनिन ते सारनी दुनियान हुंज लोकिन हिंज इस्लाहिच कोशिश करिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. चला जनाब, गीबतस खिलाफ जंग रोजे जारी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. न करो गीबत न बोझो गीबत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. मोहब्बतिक शोर करन ववल चुगल खिनवल है. मोहब्बतों का चोर चुगल खोर क्या कहेंगे? चुगल खैनवल. मस्जिद बर्दिश तहरीक रोज जारी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. जनाब, ये भी हो गया. अब जरा कश्मीरी जबान में सवाल कर लेते हैं. कत करनुक त्रे सुन्नत आदाब के रियो बयान.
ہاتھ یہ بات چیت کرنے کی کوئی 3 سنتیں اور آداب بیان کریں گے. یہ تو مجھے لگتا ہے آپ کو ہی بتانا پڑے نہیں, یہ میرا خیال ہے جو بھائی ساتھ ہیں یہی بتائیں گے. چلیں آپ بتائیں. چلیں آپ بتا دیں. کت کر نو 3 سنتیں آداب کے ریو بیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں کشمیر سے تنویر اطاری عرض جی ہوں. آج جو ہم نے کشمیری زبان میں غلطیاں کی ہیں وہ معاف بھی کر دیجیے گا. جی. نمبر اکھ بڑی بڑی پانوی کت کریں یت کن 2 دوست پانوی کت کران تت کن گژھِ نہٕ کتھ کریں کینٛہہ. ماشاء اللہ. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس سُہ کلام کران اوس سُہ اوس نہٕ بڑِ بڑِ کتھ کران کِہیٖنۍ. نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مسکراوان کتھ کران. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. 54 جواب چھو بالکل صحیح. انشاءاللہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. چلیں جناب تحفہ دے دے بھائی. اب انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر ہی آپ نعت پڑھیں گے. آ جائیں انشاءاللہ کشمیری زبان میں نعت. ولو نورو ولو نورو ولو نورو ولو نورو. آپ یہ تو مل کر پڑھ سکتے ہیں نا. ولو نو یعنی نور والا آیا ہے. نور ولو نورو ولو نورو ولو نورو بلل کریو چی گور گورو ولو نورو ولو نورو. مل کر ولو نورو ولو نورو ولو نورو ولو نورو. زولائی چھنو شیلائی چھورو ولو نورو ولو نورو. زولائی چھنو شیلائی چھورو ولو نورو ولو نورو. اول آگ سے در جلوائیے سیواللہ آوسنا نشانو. اول آگ سے در جلوائیے سیواللہ آوسنا نشانو. هو اللہ گو یہ ظہورو ولو نورو ولو نورو. مل کر ولو نورو ولو نورو ولو نورو ولو نورو. بلل کریو چی گور گورو ولو نورو ولو نورو. زولائی چھنو شیلائی شورو ولو نورو ولو نورو. جناب کشمیری بھائیوں کی آج دل جوئی کی ہم نے نیت کی تھی. امید ہے کہ ان کی دعائیں ہمیں ملیں گی. اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. نعت شریف بھی سنیں گے. آج ماشاءاللہ عدنان بھائی آئے ہیں, ویسے ہی بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے, محاسبہ بھی ہوگا. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. چائے پی رہے ہیں تو چلیں, جب تک چائے پینے اگر آگے چلیں. قبول بارگاہ علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی انشاءاللہ نعت شریف ہوگی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع
اس میں ایک سوال ہوا تھا کہ وہ کون سا فرض ہے اگر جس کا رہ جائے تو اس کی قضا نہیں. تو جواب دیا گیا نماز جنازہ. جواب تو ٹھیک تھا مگر میں نے جو اس کی وضاحت کی اس میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح اور اس کو رپیٹ کر کے ٹھیک کرنا ضروری ہے. اس کا یوں سمجھیے کہ ازالہ میں کر رہا ہوں کہ فقہی پہیلیاں سیگمنٹ میں سوال ہوا تھا کہ وہ کون سا فرض ہے کہ جس کی قضا جو ہے جو فرض چھوٹ جائے تو قضا نہیں. تو جواب دیا گیا نماز جنازہ. ان کا جواب تو ٹھیک تھا. وضاحت میں غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پھر اس کی قضا نہیں. ایسا نہیں, کیونکہ اس کی کوئی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی بھی نماز نہ پڑھے اور کسی کو دفن بھی کر دیا جائے تو کچھ صورتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کی قبر پر جا کر پڑھی جائے. لیکن اگر فرض کفایہ ہے اور لوگوں نے پڑھ لی اور کسی نے نہیں پڑھی تو اب اس کی قضا نہیں ہے. یعنی نماز جنازہ ہو گئی, لوگوں نے مل کر پڑھ لی, جس کی رہ گئی اس کی قضا نہیں. تو یہ اس کی وضاحت تھی. تو اس میں جو غلطی ہوئی تھی اس کا یہ ازالہ ہو گیا. امید ہے کہ ایڈٹ کر لیا جائے گا. تو شرعی مسئلہ تھا تو ہم نے اس لیے کہا کہ فوری طور پہ اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی جائے. جی انشاءاللہ. صلو علیہ وآلہ کہیں صلو علیہ وآلہ کرو تیرے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا زمینوں
फलक समा को समक में सिका निशान तुम्हारे लिए इशारे से चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर लिया। सैयदी आला हज़रत का ये कलाम सुभान अल्लाह जब भी सुनते हैं ईमान ताज़ा कर देता है। नबी पाक की शान को कुछ किस तरह बयान करना है आला हज़रत से सीखे। अब दो बड़े मौजज़ात हैं और उन दोनों मौजज़ात का जिक्र किस शानदार अंदाज में किया कि इशारे से चांद चीर दिया। नबी पाक ने इशारा फरमाकर चांद को दो टुकड़े फरमाया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। खुर कहते हैं सूरज को। आका ने दुआ फरमाई तो सूरज जो डूब गया था, गुरूब हो गया था, वापस आ गया। असर का वक्त फिर हुआ। गए हुए दिन को असर किया। दिन जा चुका था, मगरिब हो चुकी है, फिर असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। क्या बात है। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया। ये तबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिल को असर किया। ये तबो तवा तुम्हारे लिए। खलीलो मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी। अंदाज देखें कि क़यामत के दिन का नक्शा क्या प्यारे अंदाज में खींच रहे हैं कि ये मखलूक जो है ना उस दिन कई अंबिया किराम के पास जाएंगे। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, हज़रत आदम के पास जाएंगे, हज़रत नूह के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहिम के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सबके पास जाएंगे। हुज़ूर करम कीजिए, आज अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। और अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। आज अल्लाह ने ऐसा गज़ब किया कि पहले कभी नहीं किया। अल्लाह अकबर। ये सारी मखलूक कहाँ फिरेगी? दर दर पे जाएगी। किस लिए? और आखिरकार जब नबी पाक के दर पर आएंगे तो आका कहेंगे अना लहा अना साहिबुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों आओ, मैं आज के दिन के लिए हूँ। फिर नबी पाक तमाम मोमिनीन के लिए शफात का दरवाज़ा खोलेंगे। तो आला हज़रत फरमा रहे ये क्यों घुमाया गया? ये किस लिए सारी खल्क जो है वो घूमती रही? क़यामत के दिन का ये नक्शा किस लिए सजाया गया? क्या इश्क वाली बात कह रहे हैं कि खलील व नजी, मसीह व सफ़ी सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आका ये खल्क फिराई इसलिए गई है कि महशर के दिन पता चले कि सिर्फ नबी पाक हैं जिनकी बात सुनी जाएगी, जो शफाअत करेंगे। यही बात आला हज़रत एक और शेर में कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। कमाल का शेर है ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी खल
کی ہے کہ صبا وہ چلے، ہم پر بھی ایسی کرم کی ہوا چلے کہ باغ پھلیں، کہ دن ہو بھلے، کہ پھول کھلیں. پھر دعا کرتے ہیں لوا کے تلے، جب محشر کے دن لواء الحمد تلے سرکار کے غلام جمع ہوں گے تو یا رسول اللہ غلام احمد رضا کو بھی یہ موقع ملے کہ وہاں بھی لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. یہ شعر کا معنی بن گئے اور کمال کی التجا ہے، مگر ایک وظیفے کے طور پہ بھی شعر کو استعمال کیا جاتا ہے. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جن کے یہاں اولاد نہ ہو، کیونکہ بزرگوں کے چند کلمات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، تو صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے. اگر یہ شعر اس نیت سے پڑھا جائے کہ بے اولادوں کے یہاں پھول کھل جائے، ان کے یہاں اولاد کی نعمت حاصل ہو، تو اللہ بڑا کریم ہے، بزرگوں کی الفاظ میں بھی تاثیر عطا فرما دیتا ہے. چلے ہم بھی دعا کرتے یا اللہ سارے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا بھی عطا فرما. اور اعلیٰ حضرت نے جو دعا کی ہے کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، بڑی امید ہے کہ اعلیٰ حضرت کو یہ مقام ملے گا. اللہ اس محفل میں ہمیں بھی شامل ہونا نصیب فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے ہم انشاءاللہ اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، فکر مدینہ کریں گے، اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکال لیں، اور اب جن کے پاس اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے فکر مدینہ محاسبہ کر لیجئے. جی آج کی فکر مدینہ اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا، 2 مدنی درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، چٹائی پر سوئے سرحانے سنت بخش رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو و تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان سے 3 آیات مائے ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی، 2 پر انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگران کی اطاعت کی، مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی، قبلے کی سمت رخ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتہ داروں نامحرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھی، کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی،
ایک بیان یا مدنی مذاکرہ آڈیو ویڈیو یا مدنی چینل 1 گھنٹے 12 منٹ دیکھا. مذاق مسکری، طنز، دل آزاری، قہقہ لگانے سے بچے. ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی. معیوب لباس تو نہیں پہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم آڈیو کالز بہت ساری لیتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے اور اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے. پہلے ہم وہ دکھاتے ہیں آپ کو. چلیں جناب. اچھا بتا رہے کچھ دیر میں ریڈی ہوگی. ایک اور ویڈیو بھی ہمارے پاس آج ہے. پچھلے دنوں مکہ شریف میں 2 اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی. ان اسلامی بھائیوں کو امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین پہچان لیں گے اور یہ ذہنی آزمائش سلسلے کی ایک بہار بھی کہیں گے. تو اگر وہ ویڈیو ریڈی ہے تو وہ پہلے دکھا دیں, ورنہ کچھ کالز لے کر وہ ویڈیو دکھائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی عمرہ کر کے فارغ ہوئے ہیں اور میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں. بتائیے کچھ یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور ہے. یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی. دل میں تڑپ ہو تو بلاوا آ جاتا ہے. یہ دونوں بچے یہاں کیسے پہنچے؟ آئیے میں کچھ پرانی یادیں آپ کو یاد دلاتا ہوں اور پھر یہی بات دوبارہ کہوں گا کہ اگر دل میں تڑپ سچی ہو نبی پاک ضرور بلاتے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. آئیے ایسا کیا ہوا تھا جو یہ یہاں پہنچ گئے, اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل مدنی چینل پر پھر چلایا گیا اور اس فائنل کو کسی نے دیکھا اور مجھے انہوں نے فون کیا بیرون ملک سے کہ وہ 2 اسلامی بھائی جنہوں نے نابینا کا کردار ادا کیا تھا, میں ان دونوں کو مدینہ شریف بھیجنا چاہتا ہوں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین, انہوں نے ان دونوں کے لیے 2 ٹکٹوں کا سفر کا اخراجات کا انتظام کر دیا. آج میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دونوں کو مدینے کی حاضری کا شرف ملے گا. اللہ سبحان اللہ.
بات سچی ہو نبی پاک ضرور بلاتے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کمال کا واقعہ تھا کہ یہ لوگ کیسے مکے پہنچ گئے, کیسے مدینے پہنچ گئے. بار بار یہ احساس اجاگر ہوتا ہے, یقین آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تڑپ سچی ہونی چاہیے, آنسو ہونے چاہیے, التجائیں ہونی چاہیے. اللہ ان بچوں کا عمرہ قبول فرمائے. بہت خوش تھے, یقین کریں, بہت میرے ساتھ رہے, ہمیں کلام بھی سنائے انہوں نے. ان کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی. والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں. والدہ بتا رہے تھے بہت خوش تھیں, بڑی دعائیں دے رہی تھی. اللہ ان کو سلامت رکھے جنہوں نے ان بچوں کو ان کی فیملی کا بھیجنے کا انتظام کیا. الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے میں اللہ کی رحمت سے ہم نے دیکھا کہ بلاوا بھی آتا ہے, عشق رسول میں آنسو بھی بہتے ہیں, اور اسی طرح کے خاص طور پر فائنل میں ہمارے مناظر ہوتے ہیں. اس بار کراچی والوں کے لیے 16 فروری یاد رکھیے گا, یہاں فیضان مدینہ کے صحن میں ایک عظیم الشان ہم سلسلہ کریں گے جو پہلا سیمی فائنل ہوگا, اور اس میں چاہوں گا کہ اسی انداز سے آپ آئیں اور ہم اسی انداز سے انشاءاللہ ذکر مدینہ بھی کریں گے اور ذہنی آزمائش کریں گے. پھر انشاءاللہ 19 فروری کو فیصل آباد میں منچ سجے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول آئیں گے. اور پھر 21 تاریخ بروز جمعہ داتا حضور کے شہر لاہور میں انشاءاللہ فائنل ہوگا. اللہ نے چاہا, اللہ رسول کے کرم سے انشاءاللہ ذکر اللہ بھی ہوگا, ذکر رسول بھی ہوگا, اور محبت مدینہ بھی دلوں میں بڑھائیں گے انشاءاللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل لیتے ہیں. ہمارے منچ پر بھی آنکھیں اشکبار ہیں, اور بات مدینے کی جب بھی ہو اور جب جیسے بھی ہو یقیناً عشاق کے دل تڑپ جاتے ہیں. اللہ ان بچوں کو بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد منیر اتاری چیچا وطنی سے عرض کر رہا ہوں, حاجی صاحب یہ میرا مدنی منا آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. بھائی میں نے آپ کے ساتھ مدینے جانا ہے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے, آپ بھی جائیں گے, آپ کے امی ابو بھی جائیں گے, اور ہمیں بھی آپ ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. میں سید علی مدن شاہ قادری کرناٹکا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا 22واں ایپیسوڈ الحمدللہ چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی کو بہت مبارک, اور اسی طریقے سے ہر مقامات مقدسہ پہ آپ کی حاضری ہوتی ہے. عبدالحبیب بھائی کیسا لگتا ہوگا ان مقدس مقامات پہ آپ کو جاتے ہوئے؟ جب بھی کبھی پھر سے اگر مقامات مقدسہ پہ حاضری ہوگی تو ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بھی مقدس مقامات اور بالخصوص حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. حسن رضا اتاری فیصل آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش ماشاء اللہ بارک اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کل رات کو ہی سنا کہ ذہنی آزمائش الحمدللہ فیصل آباد میں بھی ہوگا ایک سلسلہ اس کا, تو اس میں آنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہم آ سکتے ہیں؟ مجھے بہت شوق ہے, پلیز بتا دیجیے. جی اس کا طریقہ انشاءاللہ بڑا آسان ہوگا. ہمارے یہاں کوئی پاس وغیرہ نہیں ہوتے, ہم انشاءاللہ ایک بڑی جگہ کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی اسلامی بھائی آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو جگہ مل جائے گی. اگلے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ ہم جگہ فائنل کر کے اس کا اعلان کر دیں گے, اور وہاں انتظام ہوگا, آپ کو آنے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ. البتہ مدنی منیوں کو نہ لائیے گا, بچے ہوں اور اسلامی بھائی ہوں انشاءاللہ, تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. سب مل جل کے سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. جی میں اسماء اتاریہ بول رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل, واہ کیا بات ہے آپ کی. روزانہ آپ الگ الگ زبان بولتے ہیں اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سب زبانیں آتی ہیں. اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. رب نواز اتاری عرض کر رہا ہوں, لونگا بونگا شہر ضلع بہاول نگر سے. ماشاءاللہ عبدالحبیب اتاری, رات میں نے میسج کرنا تھا کہ ان کو کہ آپ سبز امامہ کب باندھ کے آئیں گے, تو الحمدللہ سبز امامے میں تشریف لے کے آئے ہیں. بڑے پیارے لگ رہے ہیں. اللہ کریم نظر بس سے بچائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اگلا ایک اور آخری کال لیتے ہیں, پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے بتاری بہت دل شریف سرچ کر رہا ہوں, مجھے مدینے جانے کا بہت شوق ہے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. چلیں جناب, دونوں طرف کی ٹیمیں اپنی جگہ بیٹھیں گی. نعت خواہ اسلامی بھی تشریف لے جائیں, سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرا اسکور بورڈ دکھائیے گا. صفوں کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں
32 نمبر ہیں خانپور, 31 نمبر ہیں گجرانوالا. 2 سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کر دیں گے آج سفر کس ٹیم کا ختم ہوتا ہے, کس ٹیم کا جاری رہتا ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ زیارات مقامات مقدس. مگر اس سے پہلے ہم آپ سے کریں گے مدنی کسوٹی, اور آج تو ہمارے ساتھ فضیل باپو بھی ماشاءاللہ, سید فضیل باپو بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں جی انشاءاللہ عز و جل. چلے جناب, یہ بتائیے آپ کی جو مرادی شے ہے کوئی انسان ہے؟ جی باپو کیا فرماتے ہیں؟ نہیں. اچھا انسان نہیں ہے تو وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ مقدس مقام نہیں. جی نہیں. کوئی مقدس شے ہے, مقدس چیز؟ جی ہاں. کیا وہ حرمین طیبین میں ہے؟ حرمین طیبین میں بھی ہو سکتی ہو. کوئی کتاب ہے؟ جی باپو کیا کتاب. جی ہاں. آسمانی کتابوں میں سے ہے؟ جی نہیں. سوال کتنے ہو گئے؟ 6. وہ کتاب اردو میں ہے؟ اردو میں اردو زبان میں بھی ہے. یعنی وہ ابتدائی اردو میں نہیں لکھی گئی, کیونکہ اردو والی کتاب تو وہ ہوتی ہے جو اردو سے لکھی جائے پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. آپ کہہ رہے اردو زبان میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ کسی زبان سے اردو میں ترجمہ ہوا ہوگا. جی نہیں. نہیں, وہ اردو میں لکھی گئی ہے میرا سوال. جی ہاں. اسٹارٹ ہی اردو میں لکھی گئی. جی جی جی. کیا مکتبۃ المدینہ اسے شائع کرتا ہے؟ جی جی بالکل. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی کتاب ہے؟ امیر اہل سنت کی کتاب ہے. مکتبۃ العلمیہ کی کتاب, المدینۃ العلمیہ. اچھا, اب آپ کو بستے پہ میرا خیال میں آنا پڑے گا ایک بار. مجھے ایسے ہی لگتا ہے وہیں آنا پڑے گا. سوال 9 ہو گئے ہیں, 2 سوال باقی ہیں, اور جناب مشکل کر دیا. المدینۃ العلمیہ کی تو بہت ساری کتابیں ہیں. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. واہ. وہ کسی بزرگ کی سیرت پر ہے؟ جی ہاں. ہو سکتا ہے کہ مکتبۃ المدینہ پر نہ بھی ہو وہ. ہاں ٹھیک ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے, فیضان فاروق اعظم کتاب بھی موجود ہے, امہات المومنین پر بھی کتابیں ہیں, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی سیرت بھی ہے. کیا وہ خلفائے راشدین میں سے کسی کی سیرت پر ہے؟ خلفاء راشدین, جی ہاں. قریب پہنچ گیا ہوں لیکن سوال ختم ہو گئے ہیں. آپ کی مرادی جو کتاب ہے وہ فیضان صدیق اکبر ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. کیا بات ہے. چلے ایک بار پھر آپ نے ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ ماشاءاللہ, کیا آخری سوال پہ پہنچ گئے. آپ کا جواب درست ہے. یہ کتاب تو مجھے تحفے میں ملنی چاہیے بھائی. سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ, بہت پیاری کتاب ہے ناظرین, اور اس کتاب کو ضرور پڑھیں. ون آف دا بیوٹیفل بک. اور یہ مہینہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر, یہ کتاب ضرور پڑھیں اور گھر میں ہونی چاہیے. اور اس میں آخر میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ کتنی کتابوں کا ماخذ ہے اس کے اندر. یعنی ماشاءاللہ یہ آ گئی لسٹ. جی یہ ہاں ٹائٹل پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ آلموسٹ 500 کتابوں سے اس میں سمجھ لیں ہمارے لیے عطر نکال کے جمع کیا گیا. 500 کتابیں پڑھ کے ہم اتنی معلومات حاصل کر پاتے, اور ہمارے مکتبے نے کمال کا تحفہ دیا ہے. اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی لینا چاہے تو کیا مدنی میں فیس دینی یقین پڑے کرے گی؟ سوچ رہا تھا اس پہ میں سائن وغیرہ کر دوں اور کچھ لکھ دوں, اور پھر مدنی فیس کچھ سوچتے ہیں انشاءاللہ. نہیں ابھی تو رک جائیں ذرا. چلا آپ وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مدنی منی کی کوئی ویڈیو کال تھی, وہ دکھا دیجیے ذرا. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کا لباس، پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا
اور ثمرہ علم ہے. دین ایسی ہم کو ایمانو یقین کی روشنی دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنا کے راستے. العلم النور العلم النور دور ہو باطن کے آرا عشق نظر کو نور دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاف اور شفاف دے. کیا بات ہے. مدنی منع مدنی منیا جس شوق سے دیکھتے ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے اور مزید برکت عطا فرمائے. آئیے زیارت مقامات مقدسہ شروع کریں. جناب خانپور کے اسلامی بھائی اور گجرانوالہ والے غور سے پہلے زیارتوں کو دیکھ لیں، پھر آپ سے پوچھا جائے گا یہ زیارت کون سی ہے. جی جبل سور مکہ مکرمہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب واقع مسجد. جناب مزار مبارک محبوب الہی حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مسلم بن عقیل علی ابن ابی طالب، حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب، اچھا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلہ گاہ، مقدس مصلی، حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان محمود فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ. قلعہ خیبر عرب شریف، حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی ہند. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے ام المومنین مکہ مکرمہ میں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصحاب کہف کا غار، مسجد عائشہ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسجد غمامہ مدینہ منورہ، وہ کنواں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا، خواجہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ صوفی امانت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دہلی ہند میں مزار ہے ان کا. پیر صوفی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساؤتھ افریقہ، جبل رحمت مکۃ المکرمہ. جناب اب دیکھنا ہے ان زیارتوں میں سے کون سی زیارت انہوں نے پہچاننی ہے. 3 پارٹ میں زیارت دکھائی جائے گی، پہلی باری میں پہنچ گئے تو 3 نمبر مل جائیں گے. خانپور والوں سے آئیے سوال ہے، کوئی ایک حصہ کھولا جائے گا، مشورہ کیجئے گا پھر جواب دیجئے گا. جی چاہیں تو ایک نمبر اور کھول سکتے ہیں. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ. کیا یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے؟ جناب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. ایک مزار شریف کے چھوٹے حصے کو دیکھ کر جواب دینا یہ کمال ہے جناب. آئیے چلتے ہیں سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک روضے کی زیارت کرتے ہیں. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے
کیا بات ہے، بڑا خوبصورت، بڑا ہی پر رونق اور پرسوز مزار ہے. باری گجرانوالہ والوں کی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سی زیارت پہچاننی ہے. کچھ معلوم ہو رہا ہے جی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. کیا یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے مکہ مکرمہ؟ بتائیے. جی جناب، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. آئیے مکہ مکرمہ کی پرکیف فضاؤں میں چل کر بذریعہ ویڈیو مدنی چینل کے ذریعے جا کر زیارت کو کرتے ہیں. ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف پر حاضری کے لیے امیر سنت کے ساتھ یہ سفر ہمارا جاری ہے الحمدللہ. بابا یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ یہ سڑک مدینے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوئے مدینہ. باب مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر بھی ہے. مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. سبحان اللہ، امیر اہل سنت کے ساتھ اس مبارک مقام پر حاضری کا شرف ملا. اب باری خانپور والوں کی ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اب کون سی زیارت پہچاننی ہے انہوں نے. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. جی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کیا یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا مزار ہے؟ ایک اور کھڑکی کھول کر اور واضح دیکھ سکتے تھے، مگر 3 نمبر ہی لینے ہیں. کیا 3 ملیں گے یا کچھ نہیں ملے گا؟ بتائیے جناب. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کمال کا جواب دے دیا ہے، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، فوٹو جینک میموری ہے جناب، تھوڑی دیر میں پہچان لیتے ہیں. آئیے دکھائیے، چلتے ہیں حضرت کے مزار کی طرف. جناب اب چلتے ہیں گجرانوالہ والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں انہوں نے کون سی زیارت پہچاننی ہے. مقدس مصلی. کیا یہ مقدس مصلی ہے؟ بتائیے جناب، کیا یہ جواب درست ہے؟ جی 1 نہیں 2 نہیں 3 مقدس مصلی ہیں، جواب درست دے دیا ہے. جناب آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے مقدس مصلی ہیں، کنہوں نے یہاں عبادت کی ہے، ان بزرگوں کا احوال جانتے ہیں. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی مبارک مقام مقامات مقدسہ.
جب ہم نے پتہ چلا کہ ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں 3 عظیم ہستیوں نے ایک ساتھ یوں سمجھیے کہ اس جگہ کو برکت عطا کی اور ایک ساتھ اللہ کی عبادت فرمائی. سبحان اللہ. یہ 3 مصلے آپ دیکھ رہے ہوں گے. پہلی جا نماز جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ خواجگان سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی یہاں عبادت کیا کرتے جو بتایا جاتا ہے. اس کے برابر میں جو مقدس مصلی ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی اور یہ وہ ہیں جو ہمارے پاک پتن شریف میں موجود ہیں. اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی. اچھا یہ اسپرچول چین کس طرح تھی ذرا غور سے سنیے گا کہ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی. ان کے خلیفہ اور مرید تھے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. اور ان کو جو جنتی دروازہ ملا ان کے قدموں پر جو زائرین حاضری دیتے ہیں واقعہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں سنا تھا کہ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا تھا کہ اے فرید الدین کچھ اس طرح فرمایا کہ جو تیری چوکھٹ سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا. تو وہ جنتی دروازہ بہشتی دروازہ آج بھی پاک پتن شریف میں موجود ہے. ماشاءاللہ یہ بڑا مبارک مقام ہے. اور اس طرح کی زیارات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے اور جو میرے نام سے یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے یہ زیارتیں دیکھنے والی. اور مجھے یاد ہے کہ جب کئی اسلامی بھائی ہند والے ہمارے ساتھ تھے اور جب اس جگہ پر ان مسلوں پر نوافل پڑھنے کی سعادت ملی تو ایک رکت کا عالم تھا. اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی برکت عطا فرمائے. دونوں ٹیموں نے کمال کے جواب دیے. جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 38 نمبر ہیں خانپور والوں کے, 37 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے. آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. ابھی تک تو خانپور والے آگے ہیں مگر مقابلہ پلٹ سکتا ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ. درست کیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. دونوں ٹیموں کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی. پہلے بیل بجائیں. چلیں جناب اب آپ چیک کرائیں. جب سمجھ آ جائے جبھی بیل بجائیے گا ورنہ 2 نمبر آپ سے واپس لے لیے جائیں گے. وقت شروع 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. اچھا یہ والی بیل خراب ہے تو آپ بجا دیجیے گا. آپ والی پہ بجا دیں گے انشاءاللہ. تھوڑا قریب ہو جائے ان کے. ٹھیک ہے چلیں اب چلے شروع کرتے ہیں. 25 سیکنڈ ہوں گے. 25 سیکنڈ میں اگر آپ نہیں پہنچ سکیں گے دونوں ٹیمیں تو پھر میں نے اشارہ دینا ہے. پھر 25 سیکنڈ ملیں گے تاکہ کوئی نہ کوئی ٹیم وہاں پہنچ جائے. جناب بتائیے کیا درست کرنا ہے. کافی مشکل ہے جناب. 25 سیکنڈ تو پورے ہونے ہی والے ہیں. اب میں نے اشارہ دینا ہے اور اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے جو احد میں شہید ہوئے. سارے خاموش رہیں گے یہاں والے. 2 سیکنڈ رہ گئے. اللہ دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ یہ انہوں نے جوش نہیں دکھایا. غلطی ہو جاتی تو 2 نمبر چلے جاتے. باپو ایک اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے دیکھیں کیا وہ پہنچ گئے ہیں. کل تو بڑا پہنچے تھے وہ مظفر آباد کی ٹیم کی طرف سے. وہ چھوٹے سے مننے یا دوسرے بھائی چلے کہ آپ ٹرائی کر لیں. چلیں جی. عبداللہ بن جہش. جناب کیا یہ سیدنا عبداللہ بن جہش نام تھا؟ کمال ہے جناب. ہمارے حاضرین بھی کمال کے ہیں. دونوں ٹیمیں نہیں پہنچی یہ پہنچ گئے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ان کو 2 نمبر بھی دے دو بھائی. چلیں یہاں کسی کو 2 نمبر نہیں ملے. ایک سوال ختم ہو گیا ہے. اب دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. بیل بجائی ہے گجرانوالہ والوں نے. یاد رہے ناظرین گجرانوالہ کی ٹیم 1 نمبر سے پیچھے ہے. صحیح جواب انہیں 1 نمبر سے آگے کر دے گا. جی حضرت سفیان ثوری. کیا یہ حضرت سفیان ثوری نام ہے؟ جناب سفیان ثوری جواب درست دے دیا ہے. گجرانوالہ والے اب 1 نمبر
سے آگے ہیں لیکن مقابلہ کسی طرف بھی گھوم سکتا ہے. تیسرا سوال ہے, 2 سوال رہ گئے, 4 نمبر ہیں میرے پاس جو کوئی بھی ٹیم لے سکتی ہے. جی بیل پھر بجائی ہے گجرانوالا والوں نے. یہ غلطی انہیں مقابلے سے پھر پیچھے کر سکتی ہے. عشق رسول. کیا یہ عشق رسول لکھا ہوا تھا؟ یہ ایک رسالے کا نام بھی ہے. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ. گجرانوالا والے آگے بڑھتے ہوئے. آخری سوال ہے ناظرین, جو فیصلہ کرے گا, فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ گجرانوالا یا خانپور والے آخری سوال کا جواب دیتے ہیں. بیل بجائی ہے اب خانپور والوں نے. بیاد پاک. جی بیاد پاک. بیاد پاک. بیاض پاک. یہ کیا ہے بیاض پاک؟ یہ نعتیہ دیوان بیاض پاک. بڑی دیر کی مہر آتے آتے آخری سوال بھی صحیح جواب دیا. 1 نمبر سے خانپور کی ٹیم پیچھے رہی. سارے مقابلے میں یہ بہت بار آگے رہے مگر اب گجرانوالا والے آگے بڑھ گئے. دونوں ٹیمیں آگے آئیے. دونوں ٹیموں کو قریب بلائیں گے, ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں. آپ کو تحائف دے کر ہم انشاءاللہ رخصت کریں گے خانپور والوں کو. ناظرین کی رائے کیا تھی ذرا دکھائیے گا کہ ناظرین کیا کہتے تھے. گجرانوالا والوں کے لیے رائے تھی 63% اور جناب ایسا ہی ہوا. گجرانوالا والے آگے بڑھ گئے. یہ خانپور والوں کو ہم تحفہ دیں گے جناب. چلیں جب تک ہم کمپیوٹر کی قرآن دازی بھی کر لیتے ہیں, آج کی قرآن دازی کروائیے جناب. خانپور کے اسلامی بھائیوں کے لیے بدری چیک بھی ہیں. جناب یہ 5 آئی ڈیز نوٹ کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی اس میں ہو. جلدی جلدی اس آئی ڈیز کو نوٹ کیجئے اور دیکھیے کہ کہیں آپ کا نام آج ہے تو پھر ہم سے رابطہ کیجئے. فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا؟ فیضان ابو ہریرہ. جی ناظرین کی کیا رائے تھی؟ اسلامی بھائی کا نام بھی تو بتائیں نا. 74% ناظرین کا کہنا ہے کہ محمد ثقلین. کون ہے محمد ثقلین؟ چلیں محمد ثقلین بھائی کو تحفہ دیا جا رہا ہے. ٹیم ان کی پیچھے رہ گئی مگر ثقلین دلوں میں جگہ بنا گئے. اور اب باری ناظرین سے سوال کی ہے جو کل آپ نے سلسلہ کا شروع ہونے سے پہلے جواب دینا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جمادی الاخری کے آخری عشرے میں کیا خاص کام کیا کرتے تھے؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے اور اس کا جواب آپ کو ملے گا اسلامی مہینوں کے فضائل نامی کتاب سے انشاءاللہ. جی تنظیمی طور پر مدنی قافلے کس کے زیادہ ہیں آپ میں سے؟ ایک ماہ کے 2 مدنی قافلے جناب. چلے پھر ان کو جائے گا یہ تحفہ ماشاءاللہ. مدینے کی تسبیح, قلم اور تسبیح ہے ماشاءاللہ. اچھا تنظیمی ذمہ داریاں ڈویژن آپ دونوں؟ اچھا دونوں ہیں تو آپ کو ایک تحفہ مل گیا ہے تو ایک تحفہ آپ لے لیں بھائی جناب ماشاءاللہ. چلیں اور اب یہاں حاضرین کی قرآن دازی ہوگی. اس سے پہلے ہمارے کوئز اپلیکیشن میں ایک اسلامی بھائی کا نام اناؤنس ہوا تھا. عبدالرشید بھائی کورنگی سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. آ جائے السلام علیکم ماشاءاللہ. خیریت سے ہیں؟ کورنگی سے آئے آپ ماشاءاللہ. یہاں ماشاءاللہ. چلے جناب اب مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. 3941 آ جائے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بڑے اسلامی بھائیوں کی چلے یہ آپ کا تحفہ ہو گیا. دیوانگی ہے کیا بات ہے. 3992 موجود ہیں. آ جائے ماشاءاللہ. ادب و شوق کے ساتھ سب صلاۃ والسلام کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول
کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بڑے خزرا کی آغوشے صبح کے واسطے گنبدے خزرا کی آغوشے صبح کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے علم و